آج کے اجلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جلسہ تنقیدی ہے اور اس کی صدارت کے لیے ہم نے درخواست کی ہے معروف شاعر دانشور جناب عابد حسین عابد سے۔ عابد صاحب کی درخواست ہے وہ کرسی صدارت کو تشریف میں ہے۔ آواز ٹھیک کرو یار، آواز سسٹم نہ آج کے اجلاس میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ایک ڈاکٹر علی شاہ باقری صاحب کا مضمون ہے کہ ثقافت باقی تبدیل ہو سکتی ہے، اور دوسرا مشرق حسن خاصانہ ہے۔ تو سابق صدر کی اجازت سے پیش کرنے سے کہ ہم تنقید کے لیے انہیں رکھتے ہیں۔ نشان علیم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ صاحب کا اجلاس میں کارروائی پیش کریں۔ جناب نشان علیم مصنفین کا ہفتہ وار تنقیدی اجلاس پاک کی ہاؤس میں شام 6 بجے شروع ہوا، جس کی صدارت مرور شاعر استاد ڈاکٹر لطیف صاحب نے، جس میں استاد اسمیرہ عمر کا تنقید کے لیے پیش کردہ مضمون عورت حرم اور پہ جان کے سر آسمان تاریخی تناظر کے موضوع پر تھا۔ پروگرام کا دوسرا حصہ شاعری پر تھا، جس میں راغب تحسین نے بڑے اہم اچھوتے اور نئے لفظیات پر مشتمل شاعری پیش کی۔ سب سے پہلے مضمون پیش کیا گیا۔ مضمون نگار نے بڑی جام شانی روایتی انداز سے ہٹ کر پورے وسائل تحریک کو استعمال کرتے ہوئے ناول کو سامنے رکھ کر عورت کا تاریخی تناظر میں استحصال اور بڑے حرموں کی ایجاد دہندہ موضوع پر ایسی تحقیق کا نچوڑ پیش کیا۔ حاضرین کو صدر محفل تنقید کے لیے کھل کر بات کرنے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے محمد اویس نے اس پر بات کا آغاز کیا اور کہا مضمون شاندار اور دوسرا مضمون جس کی وہ تصویر پہلے مضمون میں پیش کر چکے تھے آدھی تھی، اس کو روشن کر دیا ہے۔ حاضرین کے لیے یہاں رات میں ایک بات واضح کرتا چلا جائے، ڈاکٹر اسمیرہ عمر کا یہ اسی روایت کا دوسرا مضمون ہے جو اس سے پہلے انہوں نے انجمن میں پڑھا تھا۔ محمد اویس مزید کہتے ہیں پچھلے مضمون سے ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ آیا عورتیں صرف استحصال کا شکار تھیں؟ اب کے مضمون نے واضح کر دیا کہ ایک کلاس سسٹم تھا جو استحصال کا شکار تھی۔ اردو تہذیب کے ساتھ کون ود دا رینٹ والا معاملہ ہوا ہے۔ ان کے بعد ڈاکٹر کمل فیروز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مضمون میں عورتوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے جس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اسلام میں 4 اور مسیحیت میں ایک شادی کی اجازت، جبکہ لونڈیاں کنیزیں بھی بیویوں کے طور پر استعمال ہوتی۔ مذہبی قدغن نہ ہی کسی مذہبی علماء قدغن نہیں تھی، نہ ہی کسی مذہبی علماء نے ان پر بات کی۔ اس حوالے سے مضمون میں بڑی تفصیل سے یہ حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ مضمون پر بات کرتے ہوئے میاں شہزاد کا کہنا تھا کہ کس طرح عورت استحصال کا شکار ہوتے ہوئے شعور کی کس کیفیت تک پہنچی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اپنے سروائیول کے لیے حرم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ کہیں ان کے تھیسس میں یہ نقطہ آ جائے کہ حرم میں رہنے والی عورتیں شعور کو کن تاریخی مراحل سے طے کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں، یہیں سے عورت کی انفرادی سوچ بھی شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر راشد طفیل نے تنقیدی رائے دیتے ہوئے کہا کہ یونان اور صنعتی انقلاب کے بعد کالونیل سسٹم میں بادشاہوں کے ادوار میں بھی جب جگہ لڑنے جایا کرتے تھے تو بازار قائم کر دیا کرتے تھے۔ برصغیر کی حد تک دیکھا جائے کہ کالونیل نظام جہاں جہاں تھا لال ترکی کے نام سے بازار قائم کر دیا جاتا ہے۔ مغلیہ دور میں جو عورت حرم تک پہنچتی ہے یہ مختلف برصغیر کی حد تک دیکھا جائے کہ کالونیل نظام جہاں جہاں تھا لال ترکی کے نام سے بازار لال پورتی کے نام سے بازار قائم کر دیا جاتا تھا۔
مغلیہ دور میں جو عورت حرم تک پہنچتی ہے یا مختلف مذاہب میں عورت کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اس سے یہ مضمون لگا نہیں پاتا. مذہبی اور طریقے حوالے سے مضمون 2 یا 3 حصوں میں بڑھ جاتا ہے. محمد ظہیر صدیقی نے کہا کہ مضمون بہت اچھا ہے, صاحب مضمون نے بہت اچھا لکھا ہے مگر اس میں تکرار بہت ہے, یہ عورت کا مسئلہ نہیں. مضمون سے ہٹ کر بات کروں تو سیکس کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, سیکس کی بنیاد پر ہی اس کی تخلیق ہوئی ہے. رائے جاری تھی کہ صاحب صدارت نے ان کو مضمون پر بات کرنے کا کہا, صاحب صدارت کے مطابق سیکس مضمون کا مسئلہ نہیں ہے. اسی دوران ہی ڈاکٹر کمل فروز نے اپنی رائے دی کہ مضمون میں عورتوں کے اتصال کی طریق بیان کی گئی ہے کہ کیسے کیسے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہودیوں, مسیحیت اور اسلام سے پہلے بھی لوگ کئی کئی عورتیں نوڑیاں اور کنیزیں رکھتے تھے. ایک بزرگ تھے, ان کا نام میں لکھنا بھول گیا, اور انہوں نے کہا کہ معاشرتی کشمکش اور اونچ نیچ صدیوں سے جاری ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا, یہ اسی طرح جاری رہنا ہے. لیکن ایک عورت کا حرم میں چلے جانا اور باقی خاندان کی کفالت بہتر ہو جانا یہ بہت بڑا پوائنٹ اور ایشو ہے جو آج بھی موجود ہے. آزاد مہدی نے کہا مضمون جس طرح صاحب مضمون نے تحقیق کے ساتھ پیش کیا ہے کونے کونے میں تاج مان ہے, ایسا اتفاق ہمارے سامنے پیش کیا ہے. بیویوں یا حرم کا ہونا مضمون بہت آبادی. بعد میں خالد جمشید نے تنقیدی رائے پیش کرتے ہوئے کہا کہ سمیرہ صاحبہ نے جو ناول کے اندر عورت کا اتصال ہے اس کو طریقے تناظر میں دکھایا ہے. مغلیہ دور کا زوال, تہذیبی زوال تھا, اس صحت میں لکھا گیا ہے, یہ ناول اسی صحت میں لکھا گیا ہے. اس زوال کے نتیجے اور اسی لیے کمپنی کے آشرواد سے جہاں سو سے نو دولتیے نواب, اشراف, جگیردار پیدا ہوئے اور انہوں نے اسی طرز زندگی کو اپنا لیا جو حکمرانوں کا تھا. ناول کی اشرافیہ کیا ہے, یعنی ان کا رہنا سہنا اور کے طرز زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے. ناول 2-3 طرح کا ہے, یعنی تاریخ بھی ہے, فکشن بھی ہے. یہ ناول ان کی تمام عمر کی ریاضت کا نتیجہ ہے. انہوں نے ان کرداروں کو بڑھتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس مضمون کو سمجھنے نے ہمراہی سے شروع کیا اور مغلیہ زوال تک تمام تفصیل کو سامنے لے آئے. ان کے بعد عابد حسین عابد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخی حوالوں سے بہت زیادہ مضمون ہے. مذاہب اور تہذیبوں کا حوالہ دیا ہے کہ اور کیا کیا مشکلات اٹھا کر یہاں تک پہنچتی ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایران اور یونان کے چلن پر بنو امیہ اور بنو عباس میں یہ چیزیں آ گئی. صاف ظاہر ہے کہ کلچر ثقافت بہت خوفناک چیز ہے, مذہب اس کا رستہ نہیں روک سکتا. ہندوستان میں موسیقی کا معاملہ بہت پڑتا ہے مگر عرب میں یہ چیز کم ہے. یہاں بجٹ گا کر لوگوں کو اپنی طرف یا مذہب کی تبلیغ کی جاتی تھی, مگر یہاں جب ہندوستان میں آیا تو محفل سما بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا. آپ کلچر اور ثقافت کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یونان اور ایران سے چلی حرم والی رسم یہاں ہندوستان میں بھی عام ہوئی, خاص طور پر مغلیہ سلطنت اور دوسری مسلمان بادشاہوں میں عام. ایک دوسری مثال سے انہوں نے میسوپوٹامیہ کا حوالہ دیا کہ وہاں غلام عورتوں کو نقاب پہننا لازم تھا, جو نہ ڈال کے تشدد یا قتل کر دیا جاتا تھا. ہمارے یہاں یہ خیال ہے کہ عرب اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. اسلام نے کنیزوں, نوڑیوں, غلاموں کو ختم نہیں کیا بلکہ کچھ رائتوں کے ساتھ اس کو جاری رکھا. کمزور عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے, مگر عورتوں میں کچھ کردار ایسے بھی ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے. یورپ میں عورت کو آزادی کے نام پر ننگا کر دیا ہے. بات تو دراصل یہ تھی عورت کو سماجی اور معاشی حقوق دیے جائیں مگر یہ حقوق کبھی نہیں ملے. صاحب مضمون نے بڑی جاندار تحقیق کے ساتھ ناول کو کھول کر رکھ دیا ہے. آخر میں انہوں نے اپنی نظم سنائی جس کا عنوان تھا گواہی. صاحب صدارت نے گفتگو کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے کہا کہ ناول تاریخ نہیں ہوتا, ناول ہی ہوتا ہے. اس پر ڈاکٹر محمد نعیم ورد نے کہا کہ آپ بھی گفتگو میں شامل ہو. ان سے کہا کہ آپ بھی گفتگو میں شامل ہو, جس پر انہوں نے کہا کہ ناول 19ویں صدی کی عورت کو موضوع بناتا ہے. عورت کو 21ویں صدی میں بیٹھ کر لکھا گیا ہے, یہ نہیں سوچا گیا ہے. ہمیں جو تلاش ملتی ہے وہ 21ویں صدی کا تانیسی شعور ادا کر رہا ہے. شمس الرحمان فروغی کے یہاں تانیسی شعور کے حوالے ملتے ہیں, حرم کی مختلف شکلیں ملتی ہیں. اس تناظر میں کردار کا جائزہ لیا گیا ہے. اس میں کلونیل, پوسٹ کلونیل, رد نو تشکیلات کا مسئلہ موجود ہے, مگر اس مضمون کا موضوع خاص نقطے پر استوار ہے. وزیر خانہ میں ایک آزاد عورت کے طور پر سامنے آتی ہے. ان کے بعد ڈاکٹر طاہر شبیر نے کہا کہ عورت کے استحصال کا معاملہ حابیل اور قابیل کے دور سے شروع ہو چکا تھا. تاریخ میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہا. فاطمین جن علاقوں کو فتح کرتے تھے مردوں اور عورتوں کو غلام بناتے تھے. ہمارے ملا صاحبان کہتے ہیں کہ انہیں عورتوں کو لونڈی یا غلام بنایا جا سکتا ہے جو جنگ میں جیتی گئی. انہی عورتوں کو
لونڈی یا غلام بنایا جا سکتا ہے جو جنگ میں جیتی گئی، مگر جبکہ ایسا نہیں تھا۔ 1922 میں تک ترکی میں عورتوں کی منڈیاں لگی۔ اقوام متحدہ نے 1945 میں غلامی کو ختم کرنے کی شکل شامل کی تھی۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ استحصال کو ہٹا دیں۔ آخر میں صاحب صدارت نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی مضمون پیش ہوتا ہے تو اس کے موضوع کو دیکھا جاتا ہے۔ جن چند دوستوں نے اعتراض کیے ہیں ان میں عام لوگ کیوں نہیں ہیں؟ تو مضمون میں بات عام لوگوں کی نہیں ہو رہی بلکہ بات حرم کی ہو رہی ہے۔ تاریخ میں سماجی اور معاشی پہلو دونوں آ جاتے ہیں۔ مضمون میں پھیلاؤ ہے، مذہب کے خلاف جس میں تعصب نہیں ہے، انہوں نے سارا جائزہ دلیل کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ مصنفہ نے غیر جانبدارانہ تحقیق کی ہے۔ تنقید اور تحقیق کو ملانا بہت اہم کام ہے جس سے مضمون کی پیشکش میں خوبصورتی واقع ہوئی۔ پروگرام کا دوسرے حصے میں راغب تحسین نے 13 اشعار پر مشتمل اپنی غزل پیش کی جس میں ایک نوٹ بھی شامل تھا۔ دراصل انہوں نے غزل تنقید کے لیے پیش کرنے سے پہلے ہی حاضرین سے درخواست کرتی تھی کہ آپ نے لفظیات اور اصطلاحوں پر غور کرنا ہے جن میں خود اہل زبان ہوں، جبکہ میں خود اہل زبان ہوں، لیکن میں نے نئی راہیں نکالنے اور نیا مقام بنانے کی کوشش کی ہے۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ کجرائی میں یہ بڑھتا قدم بھی رکے گا کیا، بازی پلٹ گئی تو تمہارا بنے گا کیا۔ مقطع یوں تھا، راغب مزاحمت میں ضمانت حیات کی، جو مانگنے چلا ہے وہ آگے لڑے گا کیا۔ غزل پیش کرنے کے بعد صاحب صدارت نے حاضرین کو کھلے زاویوں سے تنقید پیش کرنے کی آزادی دی، جس پر ڈاکٹر محمد نعیم برک نے کہا کہ اس غزل میں ہم اثر شعور نظر آتا ہے۔ شاعر مقلد ہو کر تو ظاہر ہے نہیں لکھتا، نئے راستے تلاش کرتا ہے۔ اچھے شاعر کی نشانی بھی یہی ہے۔ تراکیب بہت عمدہ ہے۔ عابد حسین عابد نے کہا کہ روایتی غزل نہیں ہے، روح اثر کی جھلک ہے، سماجی اور معاشی حوالے بھی ہیں۔ حرکت کو انہوں نے حرکت باندھا ہے، کلمہ کو کلمہ باندھا ہے۔ تراکیب اردو فارسی کے ساتھ ہندی کے ساتھ ٹھیک نہیں، دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنی زبان کے ساتھ ادا کر لینا چاہیے۔ عام بول چال کی زبان اہم ہوتی ہے۔ پنجابی طرز احساس کو جب شاعروں نے برتا تو شاعری کا جو مراد ہے وہ بلند ہوا ہے۔ ان کا کلیم درست ہے۔ ڈاکٹر طاہر نے کہا کہ موضوع کے لحاظ سے مزاحمتی ہے۔ شعر نمبر 4 پر بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس کا موضوع پھیلا ہوا ہے۔ کانٹ کا حوالہ بھی دیا کہ خیال بھی یہی ہے کہ عام بول چال کی زبان کو برتنا چاہیے۔ ان کے بعد ڈاکٹر نعیم برک نے ایک خوبصورت مثال دی جس سے تمام اہل علم واقف ہیں کہ اردو کے تمام الفاظ ہندی الاصل ہیں، اٹھنا، بیٹھنا، جانا، کھانا پینا وغیرہ، اور اسما ہم نے فارسی سے۔ ایک سید فارسی پسند ہے، یعنی فرنگ آسیہ کے مصنف جن کے ہاں 75% الفاظ ہندی الاصل ہیں۔ میاں شہزاد میر و غالب کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے بھی ترقی بنائی ہے، ممنوع نہیں ہے۔ دنیا کی زبانوں میں صرف نونز جو ہیں ایڈجیکٹو اور نونز ہی صرف مستعار لیے جاتے ہیں، کسی بھی زبان میں ورب مستعار نہیں لیا جاتا۔ غزل کے ایک شعر کے علاوہ انہوں نے تمام اشعار کی تعریف کی۔ شعر نمبر 12 جو مستقل خمار چرس کا اسیر ہو کے حوالے سے کہا کہ کمزور شعر ہے، باقی تمام غزل منظور ہے۔ ڈاکٹر راشد طفیل نے کہا کہ بنیادی کلچر یعنی پنجابی میں سوچنا اور اردو میں لکھنا یہ عام ہے۔ ملک میں 2 طبقاتی نظام تعلیم ہے، اس سے سخن کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ شاعر لفظ کو تراکیب بنانے، لفظ کو عصری شعور یا معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مگر لفظ کے جو فکری مسائل ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ خواجہ جمشید امام نے کہا کہ غزل کے تمام موضوعات اور مسائل ہمارے عہد کے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلاسفی آف لینگویج کی ہے۔ خدا نے صرف ساؤنڈ دیا، زبان نہیں دی، یہ انسان کی بنائی ہوئی ملتی ہے۔ دنیا کے تمام الفابیٹ تصاویر ہیں، تصاویر نہ ہو تو ابلاغ نہیں ہوتا۔ زبان میں تبدیلی کا اختیار بھی انسان کے پاس ہی ہے۔ تمام کلاسک شعراء نے زبان کو بڑھاوا دیا ہے، غزل نیا اضافہ۔ ڈاکٹر طاہر شبیر نے کہا کہ راغب تحسین سماجی مسائل پر ہی شاعری کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2 پر کہا کہ دنیا میں بدماشی امریکہ کر رہا ہے، وینزویلا کے صدر کو اٹھانے والی مثال دی۔ شعر نمبر 5 کے حوالے سے کہا کہ یہ حکمرانوں کے حوالے سے ہے جو بک جاتے ہیں۔ شعر نمبر 8 پر ان کا کہنا تھا کہ لونڈے لپاڑے شاعری کو سننے والے کم ہی ہیں، لونڈے لپاڑے شاعروں کو سننے والے کم ہی ہیں۔ آزاد مہدی نے خواجہ جمشید امام سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اگر انسان نے زبان بنائی ہے تو طے کرنا پڑے گا کہ وہ کتنا عرصہ رکتا رہا۔ سب سے پہلے ترجمہ نگار حضرت نوح علیہ السلام تھے، کشتی میں سب کی زبان ایک تھی، تمام علیحدہ علیحدہ بولنے لگے۔ اساتذہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر باندھ دیتے ہیں۔
آخر میں صاحب صدارت نے کہا غزل پر کافی بات ہو چکی ہے، طریقی پس منظر بھی واضح ہوا، روح اصل کی جھلک ہے، لفاظی بھی موجود ہے، جو لفظ تبدیل کیے ان سے باخبر ہیں، بامقصد غزل ہے، سماجی اور معاشی مسائل ہیں۔ غزل کی روایت سے آگے جا کر لکھنے والے ہی نئے راستے نکالتے ہیں، نئے آہنگ بناتے ہیں، نئے مزاج کی عمدہ غزل ہے۔ آخر میں انجمن کی روایت کے مطابق صاحب صدارت اگر شاعر ہوں تو صاحب صدارت سے کلام سنا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی نظم بسنت سنائی اور آخر میں غزل پیش کی اور بعض لوگ سامعین سے کلام سنے۔ جی احباب، آپ نے گزشتہ اجلاس کے کارروائی سماعت کی ہے۔ جو دوست اس اجلاس میں شریک تھا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ لکھنے میں جائن سیکرٹری صاحب نے کوئی چوک کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ بتا سکتا ہے تاکہ اسے درست کر دیا جائے۔ کوئی دوست جی خواجہ صاحب اسے نوٹ کریں آپ۔ شہباز صاحب نے جو بات کی تھی جی تو ان کی بات کے بعد میں نے ان کی بات کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا تھا کہ یہ جو آپ کشتی نو والا حوالہ دے رہے ہیں یہ بہت بات کار ہے۔ اس سے پہلے قصہ قلعہ گارنش میں ہمیں عطا پشتم کا جو واقعہ ملتا ہے، عطا پشتم کا جو واقعہ ملتا ہے وہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہ بعد میں دوسری الہامی کتابوں میں ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ دنیا کا جو پہلا قصہ جسے سمجھا جاتا ہے، قصہ قلعہ گارنش، یہ اس میں موجود ہے۔ تو اس لیے آپ درمیان میں سے کہانی نہ سنائیں، کیونکہ درمیان میں سے کہانی سنائیں گے تو بچے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ میں نے یہ نوٹ کر لیں۔ کوئی اور دوست ایک میری طرف سے لکھ لیں آپ۔ وہ جو غزل راغب بھائی نے پیش کی تھی اس میں ایک ایشو تھا تراکیب کا کہ ہندی الفاظ کو فارسی الفاظ کے ساتھ ترکیب جو ہے، مرکبات جو ہے تراکیب وہ نہیں بنائی جاتی۔ تو انہوں نے وہ بنا کے دکھائی تھی۔ کچھ الفاظ ایسے تھے اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ درست عمل ہے کہ ہماری مقامی زبان ہے ہندی اور فارسی، اور اس کے فارسی کے ساتھ ترکیب کیوں نہیں بنائی جا سکتی۔ عربی جو ہے ہمیں بولتے ہوئے، اب میں نے عربی کہا ہے، عربی نہیں کہا۔ کلمہ، حرکت، غلطی، یہ وہ الفاظ ہیں جو بولتے وقت مجھے گلے کو ذرا دبا کے بولنا پڑتا ہے۔ ہمارے کچھ اساتذہ نے، مثلاً منیر نیازی نے اور بہت سارے، خود حالی نے بھی حرکت ہی بنتا ہے، منیر نیازی نے بھی حرکت بنتا ہے، حرکت نہیں بنتا۔ تو جب ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہماری جو زبانیں ہیں، ہماری اپنی زبان ہے، تو ہم اس سے یہ سلوک کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ ہمارے لیے تو ہندی زیادہ آسانی سے ہم بول سکتے ہیں، بولتے ہیں، تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اسی کلیم پر انہوں نے غزل میں تراکیب بھی ہندی اور اردو کی استعمال کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الفاظ جو میں نے ادا کیے ہیں، وضع، قطع، وضع ایسے آنا چاہیے جیسے جمع، پھر ہم جمع کہتے ہیں، اسے جمع کر لیں تو لفظ تو ہے جمع کیے دیوار، جمع یعنی فعل کا وزن ہے۔ تو انہوں نے ان الفاظ کو آسانی کے لیے کیا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے ہندی اور فارسی کی، ٹھیک ہے۔ میں نے وضاحت سے آپ کو بھی یہ بتا دیا کہ یہ بات نہیں ہے۔ جو یہ بات اب آگے چلتے ہیں ہم آج کے جناب صدر، جی آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اطرافت ذیل اور غور کی ترکیب مختلف الفاظ میں نہیں ہوتی، یہ صرف فارسی اور عربی الفاظ میں نہیں ہوتی۔ اساتذہ نے تو نہیں کہا۔ چلو